اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی لعلہم یرجعون، کہ معاشرے کے اندر جو فتنہ اور فساد برپا ہوتا ہے اور جو ہمارے ساتھ معاملات پیش آتے ہیں پریشانیوں کے، دقتوں کے، الجھنوں کے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو لوگوں کے ساتھ معاملات پیش آتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہمارے اعمال کا وہ چیزیں نتیجہ ہوتی ہیں۔ وہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں، اور یہ مکمل سزا نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ بیمار ہے، پریشان حال ہے، کاروبار میں دقتیں ہیں، الجھنیں ہیں، مقروض ہو گیا ہے، قرض میں ڈوب گیا ہے، وہ یقیناً کہیں نہ کہیں اس نے اللہ کے کسی نہ کسی حکم کو توڑا ہے، یقیناً اس نے کہیں نہ کہیں اللہ کے حکم کو توڑ کر اللہ کو ناراض کیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر یہ پریشانی ڈالی ہے، یہ دقت ڈالی ہے، یہ الجھن ڈالی ہے۔ اور یہ بھی اللہ کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ کیا لوٹ آئے، لیذیقہم، اس کو مزہ چکھایا گیا ہے، اس کو تکلیف اس لیے دی گئی ہے لعلہم یرجعون، تاکہ یہ اللہ کی طرف لوٹ آئے، اللہ سے رجوع کرے، اللہ کے سامنے روئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اے اللہ یقیناً میری کوئی نہ کوئی کمی ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہی ہے، مجھ سے کوئی نہ کوئی گناہ ایسا ہوا ہے جس کے نتیجے میں پریشان حال ہوں، مجھ سے کیا ہے میرے اوپر یہ پریشانی آئی ہے، میرے اوپر یہ دقت آئی ہے، میرے اوپر یہ الجھن آئی ہے۔ لیکن انسان ایسا نہیں کرتا ہے، انسان ایسا نہیں کرتا ہے، وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ بھائی میں تو کیا ہوں، میں تو بہت بڑا اللہ والا ہوں، میں تو بہت بڑا ولی ہوں، مجھ سے تو کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ اپنے گریبان میں جھانکنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ اپنے گریبان میں نہیں جھانکتا ہے، فوراً کیا ہے مولوی صاحب کے پاس، مولوی صاحب میرا کام نہیں چل رہا، مجھے لگ رہا ہے کسی نے کام بندھوا دیا ہے۔ کیا ہے؟ کسی نے میرا کام کیا رسی سے بندھوا دیا ہے۔ بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں، کسی نے اگر رشتے بندھوا دیے ہیں۔ بھائی کون سی رسی وہ کہاں ملتی ہے جس سے کام بندھوایا جاتا ہے؟ کسی مارکیٹ میں ملتی ہے ایسی رسی؟ وہ کام بندھوا دیا، کیا ہے رشتے بندھوا دیے، گھر بندھوا دیا، گھر نہیں بن پا رہا ہے۔ ارے بھائی اپنے عمل پر غور نہیں کر رہا ہے، اپنے آپ کو بالکل کامل سمجھ رہا ہے، اپنے عمل پر تو غور کر کہ تو کیا عمل کر رہا ہے، کتنی نمازیں پڑھتا ہے، کتنا تو سچ بولتا ہے، کتنا تو کیا ہے حلال طریقے سے مال کماتا ہے، کتنے لوگوں کے تو دل دکھاتا ہے، کتنے لوگوں کے تو حقوق کو مارتا ہے، کتنے تو اللہ کے حقوق کو کیا ہے پامال کرتا ہے، کتنی تو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، کتنا تو کیا ہے صدقات کرتا ہے، کتنی تو خیرات کرتا ہے۔ اپنے عمل پر غور نہ کر کے فوراً کیا ہے اس کی نظر جاتی ہو اس پڑوسی نے کچھ کرایا ہے، اس کا کام بہت اچھا چل رہا ہے، اس نے کچھ کرایا، اچھا یہ جو ہمارا رشتہ دار ہے نا اس نے کچھ کرایا ہے، اس نے میرا کام بندھوا دیا ہے، اس نے میرا کام بندھوا دیا ہے، اس نے کیا ہے کچھ نہ کچھ کر دیا ہے۔ ارے بھائی اپنے عمل پر غور کر، اپنی زندگی پر غور کر کہ تو نے کتنی کوتاہیاں کری ہیں، اور پھر اللہ کے سامنے مانگ۔ اب ہوتا کیا ہے مارکیٹ میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں تو کیا ہے انہیں تو کسٹمر چاہیے، ہاں کہتے ہیں بھائی بہت خطرناک کرایا ہوا ہے، بہت خطرناک کرایا ہوا ہے، اور اس کیا ہے اس کا علاج ہو جائے گا، لیکن کیا ہے اس میں 5,000 روپے خرچ ہوں گے۔ اس میں کیا ہے ایک تو بیچارہ پہلے سے ہی مرا ہوا تھا، پہلے سے حالات سے ٹوٹا ہوا تھا، اب 5,000 روپے دے دے گا، 5,000 روپے 5,000 روپے دے دے گا، چاہے ادھار لے کر آئے قرض لے دے دے گا۔ اب اگر اس سے کہا بھائی مسجد میں 500 روپے دے دے، کاروبار نہیں ہے، پریشانی ہے، کاروبار نہیں چلے، وہاں 5,000 روپے دے دے گا، وہاں 5,000 روپے دے دے گا، کیونکہ اپنا مفاد وہاں یہ اسے امید ہے کہ بھائی ہو سکتا کام بن جائے۔ یہاں اسے اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے کہ اگر میں صدقہ کر دوں گا، صدقہ کرنے سے میرے نبی نے ارشاد فرمایا بلائیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں، الصدقۃ ترد البلاء، صدقہ بلاؤں کو ڈالتا ہے، مصیبتوں کو ڈالتا ہے، مال میں اضافے کا ذریعہ ہے، زندگی میں برکت کا ذریعہ ہے، روزی میں برکت کا ذریعہ ہے۔ اسے ان وعدوں پر یقین نہیں ہے، اسے ڈھونگی بابا پر یقین ہے جس نے کہا بھائی 5,000 روپے میں علاج ہو جائے گا، 5,000 روپے میں علاج ہو جائے گا، چاہے کچھ بھی نہ ہو ادھار لا کر دے گا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ مسجد میں ادھار لا کر تم نے دی ہوں کسی غریب کی؟ بھائی کوئی غریب آ گیا مدد کے لیے، یار نہیں ہے چلو کوئی بات، کسی بات جہاں لاکھوں روپے مکان کے لیے قرضہ کرتے ہیں 1,000 روپے اور صحیح، کبھی ایسا ہوا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے ادھار لے کر مسجد کا تعاون کیا ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ادھار لے کر مدرسے کا تعاون کیا ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے ادھار لے کر کیا ہے کسی غریب کی مدد کی ہو؟ نہیں کیا ہوگا۔ مکان کے لیے ادھار لے لیں گے، شادی کے لیے ادھار لے لیں گے، اور سب کے بھائی جب آپ سارے کاموں کے لیے ادھار لے لیتے ہیں تو آپ کسی غریب کی مدد کے لیے، مسجد کی مدد کے لیے، مدرسے کی مدد کے لیے ادھار لے سکتے ہیں۔ اپنی ذات کے لیے ادھار لینا ایک اچھی چیز نہیں ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی گواہ ہے. آپ کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں, بخاری کی روایت ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا, مہینہ گزر جاتا تھا, ہمارے وہاں چولہا جلنے کی نوبت نہیں آتی تھی, اور ہماری خوراک صرف 2 کھجور ہوا کرتی تھی. 2 کھجور کھا لیے, پانی پی لیا, 2 کھجور کھا لیے, پانی پی لیا. مہینے گزر جاتے تھے, ہمارے وہاں چولہا نہیں جلتا تھا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ قرض لیا, لیکن اپنی ذات کے لیے نہیں لیا. فاقہ کر لیا, اپنی ذات کے لیے قرض نہیں لیا, دوسروں کی مدد کے لیے لیا. یہ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ قرض لینا اچھی چیز نہیں ہے. قرض لینے سے بچنا چاہیے, لیکن قرض لینے سے بچے گا وہی جسے دینا ہو. بھائی قرض لینے سے بچے گا تو وہی جسے دینا ہو, اور جسے دینا ہی نہ ہو وہ کیوں قرض لینے سے بچے گا؟ وہ تو جائے گا, مل جائے بھائی, کہیں سے مل جائے, ٹھیک ہے, دینا تھوڑی ہے, دینا تھوڑی ہے. پھر تو ہم نے جانی, تو نے جانی. آج معاشرے کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں, کیا ہے, قرض لے لیتے ہیں, دوسروں کو قرض نہیں دیتے ہیں, اپنے سارے کام کرتے رہتے ہیں, قرض نہیں دیتے ہیں. دیکھیے, قرض لے کر نہ دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اگر اس حال میں مر گئے تو اللہ کی عدالت میں آپ کیا ہے, فیس نہیں کر پائیں گے, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے بندے کی جنازے کی نماز نہیں پڑھایا کرتے تھے جو قرض کی مقروض ہونے کی حالت میں مرتا تھا. اگر اللہ کے نبی کو پتہ لگ جاتا یہ بندہ جو مرا ہے, جس کا انتقال ہوا ہے, اس پر قرض ہے, آپ کیا ہے اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے تھے کہ میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا, یہ مقروض ہونے کی حالت میں مرا ہے. اتنی سخت وعید ہے, لیکن اس کے باوجود لوگ کیا ہیں, قرض لے کے کھا کے ڈکار کے بیٹھ جاتے ہیں. ڈکار بھی نہیں لیتے ہیں, بلکہ کیا ہے, کھا کر بیٹھ جاتے ہیں, ڈکار بھی نہیں لیتے ہیں, لوگوں کے مال مار کے بیٹھ جاتے ہیں. انہیں شرم نہیں آتی, غیرت نہیں آتی کہ اللہ کے وہاں کیا جواب دیں گے, وہ اللہ کے وہاں کس منہ سے حاضر ہوں گے. کیونکہ حقوق العباد جس کے کیا ہیں صحیح نہیں ہوں گے, وہ اللہ کی عدالت میں کیا ہے, ناکامیاب ہو جائے گا, نامراد ہو جائے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ قرض لیا, لیکن اپنی ذات کے لیے نہیں لیا. کوئی بندہ آیا کہ اے نبی میری مدد کر دیجئے, میرے پاس کچھ نہیں ہے, کھانے کو نہیں ہے, تو اللہ کے نبی کیا کرتے, کسی سے قرض منگاتے, بلال جاؤ فلاں سے اتنا قرض لے کر آؤ, اور اس کی مدد کر دیتے. کوئی بندہ آیا ہے, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے, سب سے زیادہ سخی تھے, سب سے زیادہ سخاوت کا مادہ تھا. پوری کائنات میں سب سے زیادہ سخی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, کہ آپ خود بھوکے ہیں, آپ خود پیاسے ہیں, آپ کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے, اگر کوئی سائل آ گیا, اگر کوئی سوال کرنے والا آ گیا, اگر کوئی ضرورت مند آ گیا, تو نبی نے کیا کیا, فوراً کسی سے ادھار منگوایا اور اس ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیا. یہ میرے نبی کا کردار تھا. لیکن آج ایسا نہیں ہوتا ہے. آج اگر ذرا سا کاروبار میں ہلکی سی رکاوٹ آ جائے, بس فوراً کیا ہاتھ روک لیں گے, بھائی اب نہیں دیں گے, کیا ہے, کیونکہ جو مالدار ہوتا ہے نا, زیادہ پیسے ہوتے ہیں, اسے فقر و فاقے کا ڈر زیادہ ستاتا ہے. پتہ نہیں اب کام چلے گا, آگے نہیں چلے گا, پیمنٹ آئے گی نہیں آئے گی, وہ فوراً کیا اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے. فوراً کیا ہے, خرچ کرنے سے اور مدرسوں میں, مسجدوں میں غریبوں کے تعاون کو فوراً روک لیتا ہے کہ پتہ نہیں آگے کیا حالات ہوں گے. لیکن سخی آدمی ایسا نہیں کرتا ہے, جسے اللہ کی ذات پر توکل ہوتا ہے, اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے, وہ تو کیا ہے, خرچ کرتا رہتا ہے, اور حتیٰ کہ وہ ادھار لے کر بھی خرچ کر دیتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں, آگے دیکھ لیں گے. یہ اگر ایسا کیا تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے. اپنی ذات کے لیے قرض لینا بدرجہ مجبوری تو لے سکتے ہیں, لیکن بلا وجہ اپنے اسٹیٹس کو کیا ہے اچھا کرنے کے لیے, مکان میں ٹائل نہیں, چلو جی ٹائل لگوا لو ادھار لے کر, کیا ہے, ہمارے پاس موبائل نہیں ہے تو کیا ہے, ادھار لے کر موبائل لے لو, ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے, چلو جی ادھار لے کر گاڑی لے لو. یعنی اپنے اسٹیٹس کو بلند کرنے کے لیے ادھار لینا, یہ کیا ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. اور آج لوگ یہی کرتے ہیں کہ ان کو اتنی سخت ضرورت نہیں ہوتی, صرف اپنے اسٹیٹس کو اچھا کرنے کے لیے اور کیا ہے اپنے آپ کو معاشرے میں اچھا دکھانے کے لیے وہ قرض پہ قرض لیتے ہیں, اور پھر کیا ہے پریشان ہوتے ہیں. تو بلا ضرورت قرض نہیں لینا چاہیے. تو خیر, کہنے کا مقصد یہ ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو ایسی تعلیم دی ہے, ایسی عمدہ تعلیمات دی ہیں کہ اگر ان عمدہ تعلیمات پر ہم عمل کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ اگر ہم پریشان حال ہیں تو ہمیں اپنی پریشانی پر غور کرنا چاہیے, اور یہ دیکھنا چاہیے اور دماغ لگانا چاہیے, اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے کہ اے اللہ, یقیناً مجھ سے کوئی نہ کوئی خطا ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے مجھ پر یہ پریشانی آئی ہے, یہ وبال آیا ہے, یہ دقت آئی ہے. نہ کہ ہم کیا ہے باباؤں کے پاس جائیں, عاملین کے پاس جائیں, اپنی شکایتیں لے کر اپنے رب کے سامنے شکایتیں رکھیں اور ان کے سامنے اللہ کے سامنے شکایت کریں, اے اللہ یقیناً میں مجرم ہوں, میں گناہگار ہوں, میرے گناہ کا نتیجہ ہے کہ میرے اوپر یہ پریشانی, یہ آفت آئی ہے.